السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان میں بول۔ آج ہم نے کہا کہ تھوڑا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں سے شروع کیا جائے، اور علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہیں، لیکن تاخراتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی 23ویں روزے کی صبح ہے اور ہم دعا گو ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے تو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جان سکیں، سمجھ سکیں، اور آپ سب کے سامنے ان چیزوں کو لے کے آ سکیں۔ ایک بات ابھی 3-4 دن پہلے یہاں ہمارے سیٹ پہ ہونی شروع ہوئی تقدیر کے حوالے سے، اور ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اگر بات کی جائے تو بہت کم وقت میں وہ بات مکمل ہوگی، تو ہم نے اسی لیے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور تقدیر کے حوالے سے ہم چیزوں کو لے آئے۔ تقدیر کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور یہ چیز موجود ہے۔ تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ تقدیر ہے کیا۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ مفتی فضل صاحب ہمارے ساتھ سحری میں موجود ہیں، کیونکہ مفتی صاحب سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ ابو محمد صاحب نہیں آ رہے آج؟ جی آج انہوں نے اپنی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اچھا، واہ واہ واہ، یار یہ میں کر سکتا ہوں جی، ان کے قائم مقام۔ میں فیصل بھائی کی محبت میں آیا ہوں آج۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ نہیں، میں نے خاص طور سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ تقدیر کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تقدیر ہے کیا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قدر یقدر تقدیرن کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازہ کرنا یا مقرر کرنا، یہ لغوی اس کا معنی ہے۔ اصطلاحی طور پر یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مخلوق، کل کائنات اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز کے لیے اپنے علم کے ساتھ ازل سے، اس کو بنانے سے پہلے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اس کے کیا کس طرح اس کو کرنا ہے۔ وہ جو اللہ نے ازل سے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا، اس کو مقرر کیا، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بڑی توجہ سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تقدیر ہے کیا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، بالکل تقدیر لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جو لکھا گیا بس اب ویسے ہی ہونا ہے۔ اور عام طور پر اگر کوئی ایسا ہیپن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی اچھا جی خیر ہے، اب یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایسا تھا۔ یعنی وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایسا لکھا گیا ہے، جیسے ایک ڈی سی آرڈر کرتا ہے اور اس کے آرڈر کے بعد وہ اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ چونکہ ڈی سی نے لکھا ہے لہذا ایسے ہوا ہے، یا چونکہ جج نے ایسے لکھا ہے ایسا ہوا ہے۔ حالانکہ تقدیر کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اصل میں تقدیر کا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وہ لکھا ہے تو تب ایسا ہو رہا ہے، بلکہ تقدیر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم ازلی سے اس کو پہلے سے لکھ دیا۔ اللہ، اس کو میں سمجھاؤں گا یوں کہ جیسے آپ کے پاس یہ آپ کی جیب میں میڈیسنز ہوں گی، ان کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، واہ واہ، یا دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اس کے جو مینوفیکچرز ہوتے ہیں، اس کے بنانے والے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے عرصے تک کارآمد ہے۔ مثلا ایک میڈیسن ہے، یہ فلاں ڈیٹ سے پہلے یہ قابل استعمال ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ اب یہ جو لکھنے والے ہیں یہ لکھتے ہیں تو یہ اس کے جو میٹریل کاز ہے، اس میٹریل کاز پر اپنی تحقیق اور ریسرچ کر کے کہ یہ جو میٹریل ہم نے یہاں استعمال کیا ہے یہ اتنا عرصہ تک یہ مؤثر رہے گا، اس کے بعد اس کی تاثیر ختم ہوگی، یہ وہ اپنے تجربے کے علم کے ساتھ وہ لکھتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ لکھا ہوا کئی دفعہ صحیح ہوتا ہے، کئی دفعہ غلط ہو جاتا ہے۔ بالکل، یعنی کئی دفعہ 10 دن پہلے وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے اور نقصان کا باعث بنتی ہے، اور کئی دفعہ 10-20 دن بعد میں جا کر ایکسپائر ہوتی ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ ازل سے لے کے ابد تک کائنات کی ہر چیز کو، جو آج سے 1000 سال بعد آنے والے کسی بندے کے دل میں اٹھنے والا خیال ہے، اس کو بھی وہ ازل سے جانتا ہے۔
لہذا اللہ نے وہ جو کسی نے کچھ کرنا تھا اس کو اپنے علم قطعی کے ذریعے سے پہلے سے لکھ دیا، لہذا اب ہوتا اسی طرح ہے کہ جیسے وہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی چونکہ لکھا گیا لہذا ایسے۔ اب تقدیر کے معاملے میں ہم مجبور محض نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ نے جو لکھ دیا ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کیسا، یہ ثواب اور عذاب کیسا، یہ جنت اور دوزخ کیسی، کیونکہ ہم تو پابند ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جیسے ایک جرنل نے ایک آرڈر کر دیا، اس نے لکھ دیا جی ایسا ہے، آرڈر کر دیا، تو اب وہ جتنے بھی اس کے سپاہی ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ ویسا کریں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو جو بنایا ہے تو انسان کو بنا کر اس کو پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ کہ جیسے پتھر کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں تو ہٹے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر ایک گنا اس کو اختیار دیا ہے، اور اس کو پہلے عقل دی، شعور دیا، اور اس شعور کی لگامیں شریعت کے ہاتھ میں دی، اور اب یہ کہا کہ اب تو نے اگر اس عقل کو شریعت کے اصولوں کے مطابق رکھ کر یہ باقی جو میں نے تیری زندگی میں تجھے طاقت دی ہے، چلنے کی، اٹھنے کی، بولنے کی، پھرنے کی، کھانے کی، پینے کی، اب اگر تو چلا مسجد کی طرف تو ثواب دوں گا، سینمے کی طرف یا کسی غلط کام کی طرف گیا تو عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوق اٹھانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن ساتھ عقل اور شریعت کا قانون بتا دیا، اگر جہاد کے لیے اٹھائی تو ثواب دوں گا، فساد کے لیے اٹھائی تو تجھے گناہ اور تجھے عذاب دوں گا۔ تو انسان پتھر کی طرح مجبور محض نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گنا اختیار، اس کو بالکل بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ یہ جو مرضی کرے، لیکن ایک گنا اس کو اختیار دیے، اس اختیار کی وجہ سے اس کے لیے جزا اور سزا مقرر کی ہے۔ تو اب جو تقدیر ہے، تقدیر اللہ نے جو اپنے علم کے ذریعے سے آنے والے کائنات جو بنانی تھی، اس سے جو کچھ ہونا تھا اس کو پہلے سے جو مقرر کر دیا، لکھ دیا، اس کا نام تقدیر۔ ٹھیک ہے، اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے تو پھر دعا کیوں؟ ماشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بڑا اہم اور حساس موضوع ہے، اور تقدیر کا معنی اندازہ کرنا ہے، اصطلاح میں علم اللہ السابق، یہ اس کی مختصر ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ کا وہ علم جو ازلی ہے اور قدیم ہے، اور ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اللہ فرماتے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ تو یہ جو تقدیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس پر مطلب مباحثے ہوئے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ فرما رہے کہ ہم آپس میں اس پر بحث کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے سرخ ہوا گویا کہ اس میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور آپ نے فرمائے پچھلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر میں غوطہ-زن ہو گئی اور مباحث میں پڑ گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے تقدیر کے بارے میں پوچھا کہ مجھے اس کی تفصیل بتائی جائے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل مت ہونا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا راز ہے، اللہ نے تم سے مخفی اور پوشیدہ رکھا، اس کی تفتیش اور تحقیق اور تجسس اور تحسس میں نہ پڑو۔ دیکھیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف شام جانے لگے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور وہاں سے واپسی اختیار کی، وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ دو طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک میں فرمایا ہم اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے جملے میں کہا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اگر تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلے گی اور میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، حکم بھی علماء نے یہی بتایا کہ جو پہلے سے وہ وہاں موجود ہو وہ وہاں سے نکلے نہیں، جو پہلے سے وہاں پر نہیں ہے وہ جائے نہیں۔ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔
تقدیر مبرم اس کو کہتے جو بالکل اٹل، حتمی، قطعی، یقینی، کنفرم ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. اور جو معلق ہوتا ہے اس کو اللہ نے انسان کے ارادے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. اتنی بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے لیے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے. یہ جو معلق ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے تو علم ازلی میں ہے کہ کون کہاں پر جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو تقدیر معلق ہوتا ہے، انسان پیدا ہوگا، رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہے. یہ جو آپ نے دعا کی بات کی تو حدیث پاک میں تو یوں بھی آیا کہ بھائی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا. تو یہ تقدیر معلق کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی اگر انسان ایسا کرے گا تو میں اس کے لیے راہ ہموار کر دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو فرقے جو ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی آج کل ہم کہتے ہیں وائرل ہو گئے. ایک کو جبریہ، ایک کو قدریہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا. جبریہ کا کانسیپٹ اور عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اسی لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اچھا کرے یا برا کرے کوئی پکڑ ہی اس سے نہیں ہوگی. اور جو دوسرا فرقہ تھا قدریہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے، یہ اپنے ہر عمل کا خود خالق ہے، اسی لیے اسی سے باز پرس ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی مینشن ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم نے محنت کرنی ہے، اسی لیے کہ اللہ کے علم میں تو ہیں لیکن تمہیں تو پتہ نہیں ہے. اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرتے رہو، عمل میں سستی نہ کرو، ہر آدمی کے لیے اسی راستے کو آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. تو تقدیر کے ان مباحث کو سمجھنے کی حد تک تو ڈسکس کیا جائے، لیکن اس میں زیادہ غوطہ زن ہونا اور اس میں مزید بحثیں کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور موضوع ہے آج تقدیر. سوچنے بیٹھیں تو بہت آسان سی بات لگتی ہے، بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے یار تقدیر، لیکن تقدیر ہے کیا؟ کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اوبویسلی بحث تو نہیں کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا عام زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. امین شہیدی صاحب، تقدیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تقدیر کے حوالے سے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے آپ کی کہ ہونا کیا ہے، لیکن میں وہیں پہ یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ زندگی میں ہم اس کو آسان ادھر لے آتے ہیں، تقدیر کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں کہ اوبویسلی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. کسی کی تقدیر میں بیچارے کے لکھا ہے وہ بیچارہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پایا، تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پایا. آپ لوگ اتنے عالم فاضل ہو گئے، یا ہم جیسے جو گنہگار لوگ ہیں وہ اس طرف لگ گئے. سو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ تقدیر میں لکھی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اگر ہم غور سے مفتی حنیف قریشی صاحب اور فضل سبحان صاحب کی بات سنتے تو آپ کے اس سوال کا جواب وہاں پر موجود تھا. یعنی یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، جواب موجود ہے وہاں پر جو انہوں دونوں نے گفتگو کیا. دیکھیے، تقدیر کا مطلب جبر نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو عام یعنی معاشرے کے اندر خیال ہے وہ جبر کا تصور ہے. یعنی چونکہ لکھ دیا گیا اب وہی ہونا ہے جو لکھ دیا گیا ہے، اب میں اسی طرح سے چلوں گا جس طرح سے لکھ دیا گیا ہے. یہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے یہ کیا ہے پھر؟ یہ جو خود اختیار ہے انسان کے ہاتھ میں، یہ اس تصور کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے. ایک شخص آیا، غالباً حدیث ہے رسول پاک کے حوالے سے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا کہ جبر اور اسی اختیار کے حوالے سے، جبر اور تفویض کے حوالے سے کہ انسان کہاں پر ہے، فرمایا درمیان میں. نہ وہ جبر
نہ وہ اختیار، دونوں کے درمیان میں ہے۔ اب اگر پھر اس کے لیے مثال دی، کہا ایک ٹانگ تم اٹھا لو، اس نے اٹھا لی، کہا آپ دوسری ٹانگ اٹھا لو، کہا یہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو کہا جبر اور اختیار کا مطلب یہ ہے، یعنی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کریں، جو آپ کریں گے وہی آپ کی تقدیر ہے، جس کو آپ چھوڑیں گے وہی آپ کی تقدیر ہے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے اس پورے عالم کے لیے اور عالم میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، اور اس میں ان منصوبوں میں اس ہدف تک اس انسان کے پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اگر یہ کام کرے گا تو تب پہنچے گا، نہیں کرے گا تو نہیں پہنچے گا۔ اب ایک شخص فرض کریں اس کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے مقدر میں 10 کی 10 چیزیں ہیں، بشرطے کہ وہ ان 10 چیزوں کی طرف جائے۔ اب اگر ان چیزوں کی طرف وہ نہیں جاتا تو پھر یہی مقدر ہے کہ اس کی قسمت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانا بھی اس کے اختیار میں تھا، نہ جانا بھی اس کے اختیار میں تھا، اس کو برابر کے مواقع مل چکے تھے۔ اب اگر وہ گیا تو اس کو وہ حاصل ہوا، اگر وہ نہیں گیا تو اس کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو ایک خزانے کا بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ آپ حاصل کر لیں۔ اب آپ کو جب بتا دیا گیا تو آپ نے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ رستہ اگر آپ غلط انتخاب کریں گے تو کبھی بھی خزانے تک نہیں پہنچیں گے، درست انتخاب کریں گے تو خزانے تک پہنچیں گے۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے جو رستہ آپ کو بتایا گیا وہ نقشے کے مطابق یہ ہے کہ آپ فلان نقطے سے 100 قدم مشرق کی طرف، پھر 2 قدم مغرب، پھر 3 قدم مشرق کی طرف آپ جائیں گے تو آپ عین اسی خزانے تک پہنچیں گے۔ آپ نے یہاں پر اگر 1 قدم غلط رکھا تو آپ کبھی بھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کی تقدیر میں تھا لیکن آپ نے چونکہ غلط قدم رکھا اس لیے وہ نہیں آپ کو ملا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو شریعت نے جو رستہ بتایا ہے وہ انہی مقدرات تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ اب وہ آپ کا کہنا ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ تدبیر پہ یقیناً انسان کی کوشش، انسان کی جد و جہد اور انسان کی محنت، یہ اس تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کے حصول میں سب سے بنیادی ترین پوائنٹ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کبھی بھی وہ چیز آپ تک نہیں پہنچے گی۔ آپ اگر آپ نے ابھی اپنی فیلڈ کا تذکرہ کیا، آپ ڈرامے میں ہیں، یہ حضرات سب کے سب علم دین میں ہیں، کیا میرے لیے کسی اور رستے پر چلنے سے اللہ نے دروازے بند کر دیے تھے؟ نہیں۔ کیا آپ کے لیے باقی سارے دروازے بند کر کے یہی ایک دروازہ کھولا تھا؟ نہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں بھی تھا، میرے ہاتھ میں بھی تھا۔ میں ہو سکتا تھا، مجھے اگر میں اپنا شوق بتاؤں تو مجھے شوق تھا پائلٹ بننے کا، لیکن کچھ اسباب ایسے پیش آئے، میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے تو میں ادھر چلا گیا۔ اب اگر میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو میں کہیں اور ہوتا۔ تو تقدیر میرے لیے ایک کھلا میدان ہے، انتخاب میرے ہاتھ میں ہے، منزل تک پہنچنے کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ نہ میں مجبور محض ہوں اور نہ میں مختار کل ہوں، اس کے درمیان میں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اصل میں یہ بات ایک 30 سیکنڈ کے اندر میں اس چیز کو ایک تھوڑا سا، شاید کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انسان کی جو کل اینڈ کل سٹرگل ہے نا، ویسے ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش صرف اتنے کے لیے کہ اگر کیا پتا میرے نصیب میں یہ معلق لکھا ہو کہ اگر اس نے دکان کھولی تو یہ کروڑ پتی ہوگا اور دکان نہ کھولی تو یہ لاکھ پتی ہوگا۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، ہم اس کے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، کروڑ پتی نہیں بنتے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، گویا وہ ہماری تقدیر معلق نہیں تھی، وہ ہماری تقدیر مبرم تھی، یعنی وہ پہلے ہی سے اتنا تھا کہ اس نے بس اتنا ہی ہونا ہے۔ تو ہماری کوشش، مثال بھی دیتے نا، ہیلے تھے وسیلے، مطلب ہلو تو صحیح نا، تو تاکہ آپ کی چیزیں بنے۔ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں جو مفتی صاحب نے فرمائی، اور میں ذرا مثال سے واضح کروں، چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو جتنا زیادہ سمجھ آئے نا لوگوں کو وہ پریکٹیکل ہو جائیں گے، توہمات سے نکل آئیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسی تقدیر کے مسئلے میں انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उसको इख्तियार देकर भेजा है। अब उस इख्तियार के बाद इकबाल ने बात कही थी, अजब है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। तकदीर लिखने का कलम अल्लाह ने इंसान के अपने हाथ में रखा है। अब उसके साथ जब इंसान आगे बढ़ता है तो दुआ का हथियार भी उसके सामने है, और दुआ के साथ साथ बाज आमाल भी हैं। बाज आमाल से अल्लाह ने मना किया है और बाज आमाल के करने का हुक्म दिया है। ये जो आमाल से मना किया है वो भी आपके तकदीर को आप तक पहुंचाने में मुअस्सिर है, और जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है वो भी, और जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो भी आपके उस तकदीर तक पहुंचने में मुअस्सिर है। मसलन मैं इसको मिसाल से समझा दूं। एक शख्स की उम्र है 30 साल, अगर वो सिले रहीम करे, अगर वो अपने वालिद और वालिदा की खिदमत करे, अगर वो रहीम के रिश्तेदारों का शब व रोज़ ख्याल रखे, तो हदीस कहती है कि उसकी वो 30 साल 60 साल हो जाती है, जबकि उसकी 30 साल थी। इसके इस अमल ने उसकी उम्र में इजाफा कर दिया। इसके बिलअक्स अगर कोई शख्स, उसकी उम्र अल्लाह ने तकदीर में लिखी है 60 साल, लेकिन अगर वो अपने बाप को कत्ल कर देता है, फर्ज करें बाप को कत्ल कर देता है, तो ये जो अपने बाप को कत्ल करना है, खुद ये अमल इसके अंदर एक खुसूसियत है, वो ये है कि कातिल की उम्र खत्म हो जाती है। जब कातिल की उम्र खत्म हो जाती है तो अब उसकी तकदीर में थी 60 साल की उम्र, लेकिन इसने अपने उस अमल की वजह से अपनी बाकी उम्र जो है वो खोई। अगले ही लम्हे 2-4 दिन के बाद उसको मौत आ जाएगी और वो मर जाएगा। इस तरह की एक रिवायत खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी मनकूल है कि एक जवान आया, अर्ज़ किया कि यब्न रसूलुल्लाह, मेरे वालिद आपके जद रसूलुल्लाह को और आपके दीगर अजदाद को बुरा भला कहते हैं, इसकी सज़ा क्या है। फरमाया उसकी सज़ा कत्ल है। तो अर्ज़ किया कि क्या मैं उसको कत्ल कर दूं। कहा नहीं, तुम ना करो। पूछा क्यों। कहा कि इसलिए कि कत्ल करना जायज़ है, लेकिन जब तुम करोगे तो तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। कहा यब्ना रसूलुल्लाह, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इन हस्तियों को वो गाली दे और मैं सुनता रहूं। जब जायज़ है और उसकी सज़ा भी कत्ल है तो मैं ये तो काम करूंगा। जाके उसने कत्ल कर दिया। 2-4 दिन के बाद खबर आई कि उस बंदे का, नौजवान का इंतकाल हो गया। फरमाया मैंने उससे कहा था कि वो ये काम न करे वरना उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी। वो अमल बाइस बना कि 60 साल की अगर उसकी उम्र थी तो वो उम्र ख़त्म हुई। इधर रहीम के रिश्तेदारों का ख्याल रखना बाइस बनता है कि उम्र जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जिस तरह से दुआएं हैं, दुआएं इंसान की तकदीर को बदलती हैं। जहां पर इंसान कोशिश करता है, उन कोशिशों के साथ साथ अगर वो दुआ करता है तो दुआ भी उसकी तकदीर में तब्दीली का बायस बनता है। आप अगर फर्ज करें पैसा कमाते हैं, आपको अगर महीने में लाख रुपया मिलता है, लाख में से अगर आप एक अच्छी रकम गरीबों में तकसीम करते हैं तो आपका ये जो रकम देना है, खुद ये रकम का देना आपकी रोजी को कई गुना बढ़ाने का बायस है। और अगर आपने ये नहीं किया तो वो रोजी बढ़ती नहीं है, तकदीर में है लेकिन आपको मिलेगी नहीं। जी, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात। असल में ये तकदीर पे बात शुरू हुई, मैं प्रोफेसर साहब भी यहाँ पे थे, मैंने एक सवाल प्रोफेसर साहब से पूछा, फिर उसमें मुफ्ती नवीद साहब शामिल हुए, फिर शाह साहब से, आप थे नहीं गालिबन उस दिन रात में, आपकी तबीयत सही नहीं थी, और फजल भाई भी नहीं थे। तो वो हमारी एक बात शुरू हुई थी। मैंने एक छोटा सा सवाल किया था और तो उन्होंने कहा कि जी तकदीर में लिखा होता है ये, कि कोई, अब उस पर बहुत लंबी बहस हो गई फिर, लेकिन हम अगर उस तरफ जाते हैं तो वो पूरा फिर जो प्रोग्राम है वो उसी बहस में निकल जाएगा। शाह साहब चेंज हो जाएगा, फिर पूरा मौजू चेंज हो जाएगा अगर हम उस पर जाते हैं तो। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस करना है। सो मेरे ख्याल से छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे तकदीर के हवाले से बात हो रही है। हम छोटी छोटी चीज़ें तकदीर पे डाल देते हैं कि तकदीर में नहीं था, शायद इस वजह से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वहीं पे बहुत सारी दुनियावी मिसालें हमें मिल रही होती हैं,
احادیث میں ہمیں بہت سارے ایسے قصے ملتے ہیں جس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جس کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی تقدیر میں لکھا ہے تو وہی جانا ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو یہ تو غیب کا علم تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے دنیا میں. تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جانا ہے تو پتہ نہیں کیسے مل جانا ہے, اور اگر نہیں ملنا تو پتہ نہیں کیوں نہیں ملنا. شاہ صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تقدیر کے حوالے سے. لوگ بڑا آپ کے پاس تو بہت کالز آتی ہوں گی, ہمارا یہ نہیں ہو رہا, ہمارا فلاں نہیں ہو رہا, ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہو رہا, ہماری تقدیر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ہماری تقدیر میں یہ ہو گیا, سارے گھر میں چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا. کیونکہ آپ ذرا وہ کمیونیکیٹ زیادہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو میں اس وجہ سے یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں آپ, کیسے سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ کے الفاظ کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اور دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اب یہ جیسے مفتی فضل سبحان صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ تقدیر دو اقسام ہیں, ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تو جیسے ابھی حضرت نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ آدمی کو اختیار دیا گیا ہے. اب کئی بعد مایوس کن لوگ وہ جی ہم دعائیں نہیں مانگتے, ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, اذکار پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کی دعاؤں میں اثر نہیں وہ کہتے ہیں یہ خود ان کی فیلنگ ہے. ہاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا یا وہی ہوگا, تو وہ مایوسی کی طرف بھی اس وجہ سے چلے جاتے ہیں. تو آدمی کا اختیار, اس کی کوشش, تو آدمی جب دعا مانگتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو جیسے احکامات دے دیے جاتے ہیں, اور ایک آدمی ایک طرف یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے, اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے. تو جو احکامات دے دی جاتے ہیں تو ایک تقدیر معلق ہے جو اللہ جانتا ہے, اس کے علم میں تھا کہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بدل دی جائے گی. تو دعائیں جو ہیں یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. تو یہاں مایوسی, ڈپریشن, آدمی جو ہے یعنی کہ دعا مانگنا چھوڑ دے, اذکار پڑھنا چھوڑ دے. تو یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی اگر کمانے نہ جائے تو اس کا گھر, بولے میری تقدیر میں لکھا ہے مجھے تو گھر بیٹھے بھی مل جائے گا. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے روزی, اللہ نے وعدہ کیا ہے روزی گھر بیٹھ. تو ایسا نہیں, آدمی کو اختیار ہے, وہ کوشش کرے گا اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے گا. بالکل, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا, دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. تو ایک کیا وجہ ہے کہ آدمی جو ہے جب اللہ کے حضور ایک تو کوشش کرتا ہے ظاہری, اور پھر وہ دعا بھی مانگتا ہے. تو الحمدللہ دعاؤں کی برکات, اذکار کی برکات, پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی خدا را مایوس نہ ہو, آپ کی دعا جو ہے وہ خالی نہیں جاتی. اگر آپ اللہ کے حضور دعا مانگتے رہیں گے اور اپنی کوشش بھی کرتے رہیں گے, دعا اور دوا. آپ کو لگتا ہے دعا کا تعلق یقین سے بہت زیادہ ہے؟ بالکل بالکل. اب جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے والا, وہ دعا حدیث مبارکہ میں ایسا نہیں کہ دوا کرنے سے بھی منع کیا ہوا, آدمی بس دعا ہی مانگتا رہے, آدمی بیمار ہے تو وہ ظاہری اسباب بھی کرے گا, ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا اور اللہ کے حضور دعا بھی کرے گا. اب وہ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو ہوا کے ذریعے شفا دے دے. واہ واہ, زمزم میں شفا ہے, خود بھی ان اسباب میں سے ہے دعا, کہ یعنی کہ آدمی کوشش کرے گا. کس کا؟ دعا تقدیر کا حصہ ہے. اور وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ کیا پتا اس کے مقدر میں یہ لکھا ہو کہ اگر اس نے دعا کی تو اس سے عذاب ٹال دوں گا, اور اگر اس نے یہ دعا نہ کی تو اس کو میں عذاب دے دوں گا, اگر دعا کی تو اس کے میں دل کی تکلیف کو دور کر دوں گا, اگر دعا نہ کی تو میں اس کو اسی مرض میں ہلاک کر دوں گا. تو یہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے. جی میں جیسے ایک اور جملے کا میں اضافہ کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں لوگ جان چھوڑاتے ہیں کہ جب سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو ہمارے عمل کا کیا فائدہ, یا ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پر مواخذہ اور پکڑ کیوں ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی, جب اس کو پیش کیا گیا تو اس نے اسی تقدیر کو بہانہ بنایا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں چوری کروں گا, میں نے کر لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں. تو دیکھیں یہ جو عمر میں اضافہ ہوتا ہے نا, علماء اس پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اکثر جو تشریح ہوتی ہے کہ
اس کی عمر میں بعض اوقات برکت ڈال دی جاتی ہے، مصائب سے، پریشانیوں سے، آفات سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کے مختلف الفاظ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کا نام آخر تک رہے، یعنی اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کا تذکرہ خیر باقی رہتا ہے، تو وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا لکی ہے، یہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ اتنی اس نے محنت نہیں کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اتنا نوازا ہوا ہے۔ اس میں ایک صرف یا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جی میرا ایک تجربہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ جو بیچارے تنگ دست قرض دار، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دسترخوان لگائیں، کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ بیچارہ قرض دار ہے، کروڑوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ بھی جب بندہ مفلس لاچار ہو جائے، کوئی ذریعہ نہ ہو، تو وہ صدقہ دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ بالکل، تو یہ تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے سر، کروڑ پتی لوگوں کو آج تاجر ہیں، مشہور ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کروڑ پتی لوگ یعنی وہ اس وقت زیرو ہو گئے، قرض میں آ گئے۔ بعض بلڈر ہوتے ہیں، ایسی بلڈنگ خریدی کہ وہاں کچھ ایسے معاملات ایسے بسالات کے، وہ بیچارہ زیرو ہو گیا، اس کا سب کچھ لوٹ پٹ گیا۔ تو ناظرین سامعین کو دھیان میں رکھیں کہ آدمی جب دسترخوان اپنا کشادہ کرتا ہے، احادیث کی روشنی میں بھی ہے، صلہ رحمی کا کہا گیا، جب اپنا رزق آپ لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں گے، آپ دسترخوان لگائیں، الحمدللہ لوگوں کو رزق کا ذریعہ بنے، ان کو روزگار دیں، تو الحمدللہ دسترخوان کی برکت ہم نے یہ دیکھی ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ فقیر آدمی اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ تو یہ لوگوں کو دسترخوان جیسے دسترخوان اہل بیت کھلانا شروع کر دیں۔ یقین کی ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جتنا آپ یقین ہو کے، محکم ہو کے، آپ پختگی کے ساتھ آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ پیارے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ ایک چیز جب نظر سے گزری تو میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقدیر کے حوالے سے ذرا عام سادہ لفظوں میں سمجھا دوں۔ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور اگر میں آخر تک خاموش رہتا، میں سمجھتا یہ میری تقدیر ہے، میں بول ہی نہیں سکتا، اب مجھے فیصل صاحب میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، تو یہ تو عجیب سی بات ہو جاتی۔ میرا اختیار ہے، میں بولوں فیصل قریشی صاحب میں بولنا چاہتا ہوں، تو یہ ذرا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجبور محض نہیں ہے، وہ جبریہ اور قدریہ والی جو بات یہاں پر ہوئی ہے، وہ معاملہ ذرا یکسر مختلف ہے۔ انسان کا اختیار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تقدیر کی یہاں علماء کرام نے بنیادی 2 ہی قسمیں بیان کی ہیں، لیکن ہمارے یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں۔ اچھا، ایک مبرم حقیقی ہے، اور ایک مبرم غیر حقیقی ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے۔ وہ جو آپ نے ابھی سوال کیا نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور شاہ صاحب نے حدیث پڑھی کہ دعا جو ہے نا وہ قضا کو ٹال دیتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یعنی یہ چیز آنی ہوتی ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز حقیقی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اور اللہ کا نبی خلیل اللہ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اس عذاب کو ٹال دے، تو پروردگار عذاب نہیں ٹالتا۔ یہ تقدیر وہ ہے جو تقدیر مبرم حقیقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے رب نے فرمایا پیارے ابراہیم باقی دعائیں قبول ہوں گی، تو آگ میں جائے گا ہم گلے گلزار کر دیں گے، لیکن یہاں چونکہ ان کی جو سرکشی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب عذاب ہی آ کر رہے گا، فیصلہ ہو چکا ہے، ججمنٹ آ گئی تھی نا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہے۔ تو تقدیر جو مبرم غیر حقیقی ہے اس میں بعض دفعہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ، اور یہ خاص بندے جب دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، تو اللہ اس دعا سے اس قضا کو ٹال دیتا۔ اور ایک معلق ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس وہ لکھ رکھا ہے کہ اتنا ہوگا، لیکن ملائکہ کو اس کے حوالے سے بتایا کہ یوں کر دو، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کے سبب سے اس کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دیتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو اس پر نافذ نہیں کیا ہوتا کہ یہ ہو کر رہے گا، بندے کے اختیار پر ہوتا ہے۔ تو بندے کا اختیار فیصل قریشی صاحب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں بندہ بے اختیار ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اختیار ہوں، نہیں میں بتا رہا ہوں میں بے اختیار ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہوتا ہے، اس کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اچھا میں سب نے گھر میں
जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात चल रही है तकदीर की। मैं एक बात कर रहा था और ये बड़ी दुनियावी सी बात है, आम सी बात है। हम लोगों को कामयाब देखते हैं, हम कुछ लोग हमारे साथ काम करते हैं या आपके साथ भी काम करते होंगे, वो अचानक से कामयाब हो जाते हैं। आप कहते हैं यार बड़ा लकी है यार, बहुत खुशकिस्मत है। और वहीं पे आप जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो ये चीज़ भी साथ साथ चल रही होती है। मेरे ख्याल से ये भी, नबी साहब आपसे बात हो रही थी मेरी, तो ये भी मेरे ख्याल से कुछ लक का ही मामला है। ये भी तकदीर में लिखा हुआ था कि आप मेरी तरफ आएंगे, हालांकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब चाह रहे थे कि आप उनकी तरफ जाएं, तो ये तकदीर है। तो खैर, ये मैं ज़रा माहौल को बेहतर करने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि फैसल कुरैशी साहब, हमें दुआ करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ, मैं वो बात अर्ज़ नहीं करना चाहता सूफिया के यहाँ, चूँकि बाज़ चीज़ें शरीयत का मामला और होता है, सूफिया बाज़ चीज़ों पर उनकी नज़र कहीं और होती है, तो इसलिए मुफ्ती फजल सुबहान साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारा और इनका कोई सूफिया के मामले में इतना ज़्यादा वो नहीं है। शहीदी साहब भी इस बात को सेकंड करेंगे यकीनन कि सूफिया के यहाँ वो चीज़ें होती हैं कि आदमी हैरान और परेशान रह जाता है। तो जो हकीकी सूफ़ी हों, बंदा उनके पास भी जाए, अपने मन की जो गलाजत है उसको साफ़ करे। नबी अलैहिस्सलाम भी युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये नबी अलैहिस्सलाम का मनसब, और ये तज़किया नफ्स फिर सूफिया करते हैं। तो हम अगर अपने मन को पाक करेंगे, दुआएं करेंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वो परवरदिगार है, वो हम पर जुल्म नहीं करता, वो तो मेहरबान है, 70 माहों से बढ़कर प्यार करने वाला है। तो उस रब के सामने हमें झुक जाना चाहिए, तो वो हमारे हक़ में बेहतर करेगा। ये जो आजकल आम तौर पर ये सवालात उठते हैं ना, ये वो लोग जो इल्हाद का शिकार हो गए हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकदीर के नाम पर लोगों को गुमराह करने की एक मुहिम शुरू की हुई है। इस मुहिम की हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं, हम उन सवालों का सामना करने को भी तैयार हैं और हम करते भी हैं। और हम अपने नौजवान नस्ल से ये कहना चाहते हैं कि तकदीर के नाम पर आप गुमराह मत हों। अगर आप गरीब हैं और आप ये कहें कि आपके हक़ में ये लिखा हुआ है, तो आपको वो अमीर बना देंगे जिस तरह वो अपने करीब करते हैं, तो आप उलमा के साथ, आप सूफिया के करीब रहें, तो यकीनन आपका जो आप समझ रहे हैं कि आपकी तकदीर में वही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। आप हिदायत के रास्ते पर चलेंगे। आप शैतान के फ़रेब में मत आएँ कि शैतान के फ़रेब में आ जाएं। शैतान को भी रब ने इख्तियार दिया है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। आप उसकी तरफ मत जाएं, आप रब की तरफ जाएं। रब ने आपको जो इख्तियार दिया है उसकी रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। प्रोफेसर दुआ की बात की ना, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। देखें, दुआ का हुक्म है और कुरान में है, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। दुआ अगर ना हो तो अल्लाह तवज्जो भी ना दे। लेकिन ये कुरान की आयत है ना, वाह वाह, कि अगर तुम दुआ ना करो तो अल्लाह तुम्हारी तवज्जो भी ना दे। कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारी दुआएं ना हो तो अल्लाह तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं। ये दुआ का जो हुक्म है, इस दुआ की भी कुछ शराइत हैं, ये भी उन्हीं मुक़द्दरात में से है। आप अगर सुबह से शाम तक हराम खाकर दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। ये भी उस दुआ के दुआ होने की शर्त है। आपके पेट में हराम हो, आपके लबों पे दूसरों के लिए अजियत हो, उन्हीं ज़बानों और लबों के साथ किस तरह की दुआ? कोई भी दुआ जो आप अल्लाह से करते हैं। नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जो शराब पीते हैं, ज़नाकारी करते हैं, उनको इतना कुछ मिला हुआ है, पत्थरों से मांगते हैं, उनको उससे भी मिल जाता है। नहीं, जो अल्लाह की रोज़ी की तकसीम है उसमें तकवा शर्त नहीं है, ये जहन में रखें। अच्छा, अगर वो तकवा और पाकीज़गी ही शर्त होती तो फिर जो है अल्लाह अपने अनबिया को सारी नेमतें दे देता, जबकि सबसे ज़्यादा सख्तियों में वो रहे हैं, औलिया सख्तियों में रहे हैं। इसलिए मेयार और है उसकी बारगाह में। लेकिन वो तो दुआ मांग के उनको भी दुआ मांग के मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुआ मांगना और है, अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करना और है, अल्लाह का इम्तहान और है। चूंकि ये अलग अलग मबाहिस है ना, हम किसी एक को किसी नतीजे तक पहुंचाएं, उसके बाद अगली बात की तरफ आएँ। देखिए, आपके पास, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपकी बीमारी को देखकर आपको 2 काम सौंपता है। पहले आपको कहता है ये दवा आपने इस्तेमाल करनी है, और इस दवा के इस्तेमाल के दौरान आपने ये काम नहीं करने, एहतियात करना है। जब आपको 2 चीज़ों का वो पाबंद करता है, अब आपके इख्तियार में है कि आप दोनों पर अमल करें, किसी एक पर अमल करें, दूसरे पर न करें।
अगर दोनों पर अमल करेंगे तो आप डॉक्टर के कहे के मुताबिक ठीक हो जाएंगे मुकर्रम मुद्दत के अंदर। अगर आप दूसरे को छोड़ देंगे एहतियात को तो बीमारी बढ़ेगी, आप ठीक कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जब दुआ का आपको हुक्म दिया गया है तो दुआ के उस हुक्म के साथ साथ तहजीब नफ्स भी है, अपने अंदर की दुनिया को पाकीज़ा करना भी है और अपने आप को खालिस करके अल्लाह की बारगाह में आकर मांगना है, तब दुआ कबूल होती है। जी मैं पहले कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लग नहीं रहा। हाँ जी फैसल भाई, मैं नासिर बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सवाल पूछिए भाई। अच्छा फैसल भाई, तकदीर के हवाले से ही मुझे एक क्वेश्चन करना था जी कि अल्लाह ताला ने तकदीर सबकी लिख दी है, कुछ तकदीर पहले से लिखी गई है, कुछ इंसान के इख्तियार में है। जी, हमारे उलमाए किराम ने इस पे बड़ी लंबी चौड़ी बात की है। जी जी, कुछ लोग काफिर पैदा किए जाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट फिरकों में पैदा किए जाते हैं। मुस्लिम्स की बात करूं तो डिफरेंट फिरकों में पैदा किए जाते हैं, फिरकों से निकलते हैं। अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो डिफरेंट मज़ाहिब में पैदा किए जाते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले बात की है। हाँ, वो तकदीर के हवाले से मैंने पूछ रहा था कि क्या उनका हिसाब किताब होगा या वो तो तकदीर लिखी हुई है कि वो काफिर पैदा होगा, काफिर मर जाएगा, तो उसका हिसाब किताब का क्या वो कौन, मतलब किस हिसाब में उनका अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पूछते हैं क्या होता है। क्या नाम से? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। तकदीर का मसला ऐसा मसला है जिस पर ईमान रखना फ़र्ज़ है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। कलम ने कहा कि या अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया उक्तब मा कान व मा यकून, हर चीज़ लिख दो जो हो चुकी, जो होने वाली है। ये कायनात जो बनने से पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम से लिख दो जो है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए इंसान की सूरत में, सहाबा कराम रज़वान अजमैन बैठे हुए थे, तो फरमाते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ताला अलैना रजुल शदीद ब्याद स्याबी, एक आदमी ज़ाहिर हुआ पर जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और बाल बहुत काले थे और उस पर कुछ सफ़र का निशान भी नहीं, हम में से कोई जानता भी नहीं। आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ कर कहले या रसूलल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या चीज़ है? आप फरमाया इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तुक़ीमुस सलात तुअती ज़कात व तुसूम रमज़ान व तुहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम यह है तौहीद की शहादत कलमा पढ़ो, नमाज कायम करो, रोज़े रखो और हज करो अगर आप इस्तात है। फिर कहने लगे ईमान क्या चीज़ है? अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व बिल क़द्रि खैरी व शर्री। ईमान ये है कि आप अल्लाह पर ईमान रखें और उसके फरिश्तों, उसके रसूलों पर ईमान रखें, फरिश्तों पर ईमान रखें और तकदीर पर ईमान रखें। तकदीर के अच्छा होने पर और बुरा होने पर, यह सब अल्लाह की तरफ से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा माँ के पेट में पूरी तरह बन जाता है, रूह फूंकने से पहले अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते और उस फरिश्ता किसे कहते, उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है, उसके रिज़्क़ के बारे में लिख दिया जाता है। अब ये रूह नहीं फूकी गई, कितना ये ज़िंदा रहेगा, क्या आगे ये करेगा, सब कुछ लिख दिया जाता है। फिर रूह फूंक कर उसको दुनिया में भेजा जाता है। ये फैसले हो चुके। रसूल अकरम फरमाया, एक दफ़ा आप खुतबा फरमा रहे थे, फरमाया अल्लाह के यहाँ फैसला हो चुका, जिसे जहन्नम जाना वो जहन्नम जाएगा, जिसे जन्नत जाना वो जन्नत जाएगा। सहाबा कराम कह रहे यार फीम अल्लाह अपनी मखलूक के साथ ऐसा करेगा जिसको वो क्रिएट करता है। बिल्कुल उसकी है वो इख्तियार। तो अल्लाह सहाबा कराम फरमाने लगे या रसूल अल्लाह फीम अल्लाह, जब फैसले हो चुके हैं फिर ये अमल का क्या फ़ायदा? आपने बताया ए मालू कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़, तुम अमल करो, हर शख्स जिस चीज़ के लिए पैदा अल्लाह ने उसके लिए वो अमल आसान कर दिया। एक दफ़ा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी में थे, कहने लगे या ग़ुलाम, आप छोटी उम्र के, या ग़ुलाम एहफ़िज़िल्लाह याफ़िज़ का, ऐ मेरे बेटे बात सुनो, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत क्या है? उसके कवानीन और उसकी फरमाबरदारी करो, जो अल्लाह ने कहा उसको मानो, और फरमाया अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया या बुनैया, बेटे इसमें इज़स्तानत फस्तईन बिल्लाह,
جب مدد مانگو اللہ سے مدد مانگنا. اور فرمایا فعلم لو ان الامت اجتمعوا علی ان ينفعوک لن ينفعوا الا ما كتب اللہ لک. اگر پوری دنیا کو اکٹھی ہو جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہتے تو یہ وہی نفع پہنچائے جو اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے. اور اللہ پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہ تقدیر کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کرتے ہیں؟ تقدیر کا مسئلہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اصل میں اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھو میں نے یہ کیوں کیا تمہارے لیے تاکہ تم اس سکون رہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ ان ذالک علی اللہ یسیر کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ نے فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے دنیا میں اور یا تمہاری اپنی جانوں تمہارے جسم میں مصیبت آتی ہے اللہ نے اسے اس مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا. اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. کیوں؟ تاکہ تم غم نہ کرو، غم آئے تمہیں مصیبت آئے اور جب اللہ کی عطا ملے اس پر اتراؤ نہیں. یہ مت سمجھو کہ یہ مال مجھے ملا میری محنت سے ملا، یہ اللہ نے لکھ دیا تجھے ملنا ہی تھا. سمجھ نا؟ اور یہ مصیبت آئی اسی لیے حضرت نے فرمایا نبی نے فرمایا فعلم انما یخطئک لن یصیبک. جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل یا کبھی پہنچنے والی نہیں تھی تمہیں اللہ نے لکھ دیا تھا. اور واللہ یصیبک لن یخطئک، اور جو تمہیں مل گیا وہ تبھی تمہیں نکل نہیں سکتا. تو تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مسلمان اٹھے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں چھا گئے. دعا جو ہے یعنی تقدیر ایسی چیز ہے جو انسان کو سربلند کرتی ہے، انسان کو مطمئن کر دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں یہ میرے ساتھ ہونا یہ ٹھیک ہے، میرے اللہ نے میرے کرنا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم پیدا ہوا تو وہ مرے گا بھی غیر مسلم. اگر دیکھو یہ جو مسئلہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار، اسلام جیسا دین ہے جو انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، نہیں فرق کرتا نسل کا، نہیں فرق کرتا زبان کا، اور نہیں فرق کرتا اس کے یہ کس ملک میں پیدا ہو. یہ انسان کے بس کی بات نہیں. بالکل انسان کہاں پیدا ہو یہ انسان کے بس کی بات ہے. انسان کس سی زبان بولے یہ اس کے بس کی بات ہے. انسان کہاں فرق کرتا ہے؟ یا انسان کے فمن شاء منکم الحق من ربک فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن. اللہ حق تمہارے رب کی طرف ہے، جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے. ٹھیک اس میں اختیار ہے. اللہ کی پکڑ یہی ہے جہاں انسان کو اختیار دیا گیا اپنے اختیار استعمال کرے. سمجھے؟ اگر اس نے اختیار استعمال کیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم اسی وقت چاہو جب اللہ چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حجت پوری کر دی. اللہ نے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہماری طرف جو ہماری رہنمائی کرتے. اس لیے قرآن میں دیکھیں نا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے مومن پر احسان کیا ہے. کسی نعمت کے بارے میں نہیں ہے کہ احسان، لیکن نبی کے بارے میں کہ احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں میرا حق نہیں تو میں نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، تم اس عقل کو پہچان، اس کے عقل سے آپ رب کو پہچانو، لیکن اس کے باوجود میں نے احسان کیا تمہاری عقل کی رہنمائی کے لیے رسول بھیج دیا. چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں. بات ہو رہی تھی، فضل بھائی نے اشارہ کیا کہ وہ کچھ اس بات میں بات بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جتنے علماء ہیں اپنے علم کی بنیاد پر اتنی مدلل اور محقق باتیں کرتے ہیں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی تو وہ اپنے دلائل کو بیان کرتے ہوئے شاید وہ سم اپ نہیں کر پاتے، بریک آ جاتی ہے یا کچھ مجبوریاں اور عوارضات پیش آ جاتے ہیں تو بعض اوقات چیزیں زیادہ کلیئر نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا چاہے وہ ایمان لے آئے چاہے وہ کفر اختیار کرے، تو مفتی صاحب کی توجہ دلانے پر شاید بعض لوگ اس سے یہ نیگیٹو میسج لے لیں کہ بھائی جب آپ کسی چیز کو آپشن دیتے ہیں اور آپشنل رکھتے ہیں تو پھر تو وہ کسی بھی چیز کو اٹھا لے یعنی پک اینڈ چوز کر لے، اس پر سزا نہیں ملنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ اختیار تحدیدی اور ایک ڈرانے کے انداز میں ہے
قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورۃ الدہر میں اس بات کو یوں بتایا گیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ تو سجا دیا، بتلا دیا، اب شکر کرنے والوں کا راستہ یہ ہے، کفر کرنے والوں کا راستہ یہ ہے، باوجود انبیاء کے سمجھانے کے، قرآن کریم کے آنے کے۔ اگر تم جان بوجھ کر اس غلط راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس تقدیر میں جیسے تقدیر معلق کی ہم نے بات کی اور تقدیر مبرم، مفتی نوید عباسی صاحب نے مبرم حقیقی کی طرف اشارہ کیا، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس تقدیر معلق یا مبرم میں اللہ تبدیلی کر لے، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ پاک کوئی چیزیں اس سے مٹا دے، کچھ اس میں ثابت رکھے، یعنی اس میں برقرار رہے۔ عندہ ام الکتاب، یہ چیز بھی اللہ کے ہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے لکل امت اجل، ہر آدمی کے مرنے کا وقت مقرر ہے، خود اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ایک سیکنڈ سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نینو، اس میں بھی آگے پیچھے تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہی اللہ کسی نبی کو 40 سال عمر زیادہ دے دے، کسی کی عمر بڑھا دے، تو اس میں لا یسأل عما یفعل، اللہ سے اللہ کے کیے کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، علماء تائید کریں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی، یعنی قیامت میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے، جنت میں اس کو لے جاؤ، تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کو جہنم میں گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تو غلط عمل کرتا، نافرمانی کرتا تو جہنم میں یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ اسی طرح جب جہنمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو اس سے پہلے اس کو جنت میں گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک عمل کرتا تو آج یہ محل تیرا ہوتا، یہ نعمتیں تیری ہوتی۔ تو جنتی جو ہوگا اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ میں اتنے خطرناک ٹھکانے سے بچ گیا، اور جہنمی کے خوف میں اور تکلیف اور ایذا میں اضافہ ہوگا کہ دیکھیں میں اتنی بڑی نعمت سے بھی محروم رہ گیا۔ تو بعض اوقات چیزوں کو ظاہر سی باتیں عوام سمجھتی ہیں، لیکن علماء کی بات کا مقصد ہر سیناریو میں الگ ہوتا ہے، اس کا سیاق اور سباق اور قرینہ الگ ہوتا ہے۔ اسی اللہ کریم نے قرآن میں کہا کہ اللہ چاہتے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن اسی اللہ کریم نے کہا اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا انک لا تہدی من احببت، اب اللہ ہدایت دینے والے ہیں اور آقا بھی ہدایت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اللہ کی ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا، اور آقا کی ہدایت ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتلانا۔ اس کو پھر علماء نے تھوڑا سا کھولا ہے۔ آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جو کافروں کے نابالغ بچے ہوتے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ اب اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور شہیدی صاحب نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، فطرت تو اسلام ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اگر والدین نے کفر کیا تو سزا بچوں کو کیوں ملے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تیسری دلیل ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کا تقدیر سے تعلق ہے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کیا کریں گے۔ اللہ کے علم میں تھا، علم اللہ السابق، کہ یہ آگے چل کر مومن ہوں گے تو اللہ ان بچوں کو جنت میں بھیج دے گا، آگے چل کر انہوں نے کافر ہونا ہے تو اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ 16ویں پارے کے شروع میں سورہ کہف میں کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، بچہ نابالغ بچے کو قتل کیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ڈر یہ تھا کہ ایرہق قوما طغیانا و کفرا، یہ اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرے گا، کفر اور سرکشی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اس بنیاد پر کہا کہ اللہ کے علم حقیقی میں تھا، اور خضر علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا، اسی لیے اس کو قتل کیا گیا۔ ایک بڑا خوبصورت پہلو آپ کی اسی گفتگو سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ خالق کائنات ہے نا، بے شک،
تو وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کی برائی نہیں چاہتا, وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتا, چاہے وہ کیسا ہی انسان ہو. اس لیے جب ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی مغفرت کے 1000 دروازے کھولتا ہے کہ کسی طرح سے وہ بندہ واپس آئے, جبکہ گناہ اس نے جتنے بھی کیے ہوں. یہاں تک اللہ زور دیتا ہے بھئی اگر تم نے بڑے بڑے گناہ کیے, ایک دفعہ اگر تم حقیقی معنوں میں, توبہ وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے, توبہ وہ جو حقیقی ہے, حقیقی معنوں میں توبہ کر کے آؤ, تو وہاں پر اللہ کہتا ہے میں 2 کام کروں گا. ایک یہ کہ تمہارے وہ سارے گناہ بخش دوں گا, اور دوسرا یہ کہ ان گناہوں کی جگہ ان گناہوں کو تبدیل کر دوں گا حسنات میں, اور تمہیں وہی انعام کے طور پر دوں گا. اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے مہر, اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت کا. جو اللہ اس طرح کا ہے وہ اللہ کبھی بھی انسان کو جہنم نہیں بھیجنا چاہتا من حیث انسان. اس لیے اب جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہے 7-7.5 ارب کی, اس میں سارے مسلمان تو نہیں ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں, لیکن اگر وہ فطرت پر ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہنم جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ان تک اسلام نہیں پہنچا اور اسلام کو انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی اور پہنچ نہیں پائے, تو اب کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو واقعی جہنم ہی بھیجا جائے اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یا بحث کوئی اور ہے. اب یہاں پر 2 طرح کی بحثیں آتی ہیں. ایک یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ اسلام کے مفہوم تک اور پیغام تک نہیں پہنچ سکے وہ یقیناً جنت نہیں جائیں گے, لیکن جہنم جانا ان کا ضروری نہیں ہے. اس لیے ان دونوں موضوعات پر ایک طویل بحث ہے, اس پر جو ہے کبھی بات ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ذرا ذہن کھلے. ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مخالف کو جہنم بھیجتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اس سے تھوڑا سا ہم اٹھیں کہ اللہ کی دید کیا ہے, اور ہم اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد ہم نے کتنا مختصر اپنی نگاہوں کو بند کیا ہوا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق جنت تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق جہنم تقسیم. نہیں, اس پہ بالکل بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب ایک کوئی پیاری دعا, کوئی ایسی چیز, تاکہ دیکھیں لوگ جو ہے نا, واقعی میں دیکھتا رہتا ہوں, ملتا رہتا ہوں, کافی پریشان رہتے ہیں. سو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا کریں آپ, یار میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کی, ذرا اس میں زیادہ بھلائی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا ہم لوگ وہ ہیں جو پوری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں خلاصہ دے دو. اللہ, ماشاء اللہ علماء نے بہت زبردست گفتگو فرمائی. اگر اس کو ہمارے ناظرین سامعین سنیں گے تو بہکنے سے بچ جائیں گے, اور بہت اہم ٹاپک تھا. اللہ آمین. بس ایک تھوڑی سی دلیل دے رہا تھا, 2 راستے ہیں سر, ایک صاف راستہ ہے, ایک پل ایسا ہے جس کے بارے میں بتایا یہ گر جائے گا, اور آدمی بعد نوجوان بولے ہم ادھر سے جائیں گے, اور پل گر گیا, بولو جی تو بتا دیا گیا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا, جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں شیطان بھی تو وہیں کھڑا ہوتا ہے, شیطان الٹے راستے پہ تو ہوتا بھی نہیں ہے. تو ایک بڑی پیاری دعا ہے, ماہ رمضان کی مبارک ایام ہے, میں ان سے عرض کروں گا کہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو سہل فرمائے گا. سورہ توبہ کی آخری آیت, سورہ توبہ کی آخری آیت, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ اس کی آخری آیت ہے. اس کو صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیں. ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح اس کو 7 مرتبہ اور شام کو 7 پر پڑھ لے اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی غم پریشانی نہیں پہنچ سکتی. تو آپ کی مشکلات سہل ہوں گی. اس کو معمول بنا لیں, سورہ توبہ کی آخری آیت صبح اور شام 7 پر پڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا. وجہ یہی ہے ہم نے عرش عظیم کے رب سے اپنا تعلق منقطع کیا ہوگا. جب اس کی ذات پہ کامل یقین رکھ کے اس سے مدد طلب کریں گے, اس سے اپنا تعلق قائم رکھیں گے, انشاءاللہ آپ کے دکھ درد غم تکلیف دور ہو جائیں گے. جی ہانی بھائی, سوری مفتی صاحب ریپ کر رہے ہیں. اچھا میں بس بات کو, کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. 2 مختصر سے یہ کہ یہاں جو ہماری بات ہوئی ہے, دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہیں عرض کی کہ جی چلیے اپنے رب کے پاس چلیے. تو فلطم موسیٰ ففقع عین ملک الموت, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی. تو حضرت ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گئے
اور جا کے عرض کی کہ مالک کونین تیرے پیغمبر کے پاس کیا ہے؟ نو لا یرید الموت، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ ذائقہ وہ تیرے پاس آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو درست فرمایا اور پھر واپس بھیجا، فرمایا جا موسیٰ کو میرا سلام کی اور یہ بتا کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو عمر میں اضافہ کر دوں گا۔ یا کویسچن یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آن ٹائم آئے تھے کہ بے ٹائم میں آئے تھے؟ بھائی اسرائیل ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آن ٹائم روح قبض کرے، تو پھر وہ آن ٹائم آ کر پھر یہ اتنا ڈیلے کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی تقدیر تو جو موت اور حیات کا تعلق ہے یہ تو اللہ کی تقدیر قطعی ہے، مبرم ہے۔ تو اس کے حوالے سے صوفیاء نے لکھا ہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں، ایک مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے ایک تقدیر معلق ہے شبیہ بمبرم ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تو اس میں سے وہ کون سی ہے؟ یہ جو ہے یہ تقدیر معلق شبیہ بمبرم ہے، اللہ کے علم میں یہ معلق ہے، لیکن یہ فرشتوں کے لیے وہ جو لکھا گیا تھا ان کے علم کے حساب سے ان کے لیے یہ معلق تھی، مبرم تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اٹل یہی فیصلے تھی، آن ٹائم آ گئے، لیکن وہ اللہ کے علم میں وہ معلق تھی کہ اگر میرے موسیٰ نے تھپڑ مار کے واپس بھیجا تو پھر تدبیر کے ساتھ بعد میں معاملات ایسے کریں گے اور ان کی عمر اتنی ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اوبویسلی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی دعا جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ کیا کریں اور دل سے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں دور فرمائے۔ اذان فجر کا وقت ہے اور اس کے بعد آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بیان ضرور سنیے گا۔ ہم اب آپ سے ملیں گے افطار پہ 3 بجے، اور جیسے جیسے ہمارا دن آگے جا رہے ہیں، روزے ختم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے وہ بچے جو مقابلے میں آئے ہوئے ہیں نعت خوانی کے، کوئز کے اور ڈبیٹ کے، ان کے بھی مقابلے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ جو ونر ہیں وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ میرے خیال سے آخری روزے تک، اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ باقی اپنے پیغامات ہمیں بھیجتے رہیے، آپ لوگوں کے پیغامات کی وجہ سے ہمیں بات کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اذان فجر سنتے ہیں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔